السلام علیکم سامعین، الدرس الاول کے ساتھ حاضر ہے محمد نادر وسیم۔ تو آج کے سبق میں ہم مفرد کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمہ اور اس کی قسمیں، جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، عربی نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ، ماضی، حال، مستقبل نہیں پایا جاتا۔ اسم کی چند مثالیں جیسے خالد، القرآن، الفرس، لکھنؤ، الشجر، الابریق، القراءۃ۔ تو دیکھیں یہ سب چیزوں کے نام ہیں۔ خالد ایک آدمی کا نام ہے، القرآن ایک کتاب کا نام ہے، الفرس ایک جانور کا نام ہے، اردو میں اسے گھوڑا کہتے ہیں، لکھنؤ ایک شہر کا نام ہے، الشجر ایک درخت کو کہتے ہیں، الابریق یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، القراء یہ مصدر ہے اور مصدر اسم ہی ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کس زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ یعنی فعل وہ ہے کہ ایک تو اس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور دوسرا اس میں زمانہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے۔ عربی میں اس کی مثالیں جیسے قرأ اس نے پڑھا، تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، قرأ پڑھنا اور اس نے پڑھا، تو اس سے زمانہ کا بھی پتہ چل رہا ہے، ماضی کا زمانہ ہے۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ قرأ میں زمانہ ماضی اور یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے من، الی، فی، یہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ حرف عربی میں طرف کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف پر ہوتے ہیں، جب تک کسی کے ساتھ نہ ملیں اپنا معنی ظاہر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو ایک انتہائی اہم بات بتائی گئی ہے کہ الف، لام اور تنوین اضافتاً اور جر، زیر اسم کی علامت ہیں۔ فعل پر الف، لام، جر اور تنوین نہیں آتی، تو یہاں پر ایک پہچان بتا رہے ہیں آپ کو۔ عربی میں کوئی بھی آپ کلمہ دیکھتے ہیں جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، جیسے القمر، الشمس، الکتاب، الجدار، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسم ہے۔ اور اسم کی دوسری بڑی علامت کہ جس کلمہ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش دیکھیں
تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسم ہے، جیسے کتابن، قلم، جدار، انسان، زیدن۔ تو جس کلمہ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ فعل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے، یہ فعل کی پہچان ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور فعل کے چند مخصوص اوزان ہوتے ہیں جو ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے کہ یعنی جس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جائے نہ فعل کی کوئی علامت پائی جائے تو وہ حرف ہے۔ اب ہم پہلے سبق کی مشق کو کرتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی تمییز کریں، یعنی ہم نے ان جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے۔ الطیر یطیر فی الہواء، تو واضح ہے الطیر پر الف لام شروع میں آیا ہے، تو پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب کسی کلمہ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ الطیر اسم ہے، یطیر اس کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا اور نہ ہی آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہے، تو یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے اڑتا ہے۔ تو اڑتا ہے، اس میں ایک کام پایا گیا ہے اور زمانہ بھی ہے کہ زمانہ حال یا استقبال کا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ فی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، من، الی، فی، اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں، یہ حروف کہلاتے ہیں۔ الہوا ظاہر ہے، الہوا کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، السماء، السمک یعیش فی الماء، واضح ہے، السمک الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے۔ یعیش فی الماء، فعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ، تا، یا، نون جس کا مجموعہ اتین بنتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ ایک اس کی علامت ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یعیش و یا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا معنی ہے رہتا ہے یا رہتی ہے، تو رہنا ایک کام ہے، کام پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہوا۔ فی الماء پہلے گزر چکا ہے، فی حرف ہے اور الماء الف لام اس پر داخل ہے، اس کا معنی پانی ہے، ایک چیز کا نام ہے اور اس کی علامت بھی موجود ہے، تو یہ اسم ہوا۔ تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے، العصفور یتغرد علی الشجرۃ، العصفور واضح ہے، الف لام داخل ہے تو یہ اسم ہوا۔ یتغرد پہلے میں بتا چکا ہوں، حمزہ، تا، یا، نون ان میں سے یا آئی ہے تو یتغرد یہ فعل ہے۔ علی حرف ہے، یہ انہی کلمات میں سے ہے، من، الی، علی، فی۔ الشجرہ الف لام اس پر داخل ہے اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ ان السفینۃ تجری علی الماء، ان، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل، یہ تمام حروف ہے جو اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ السفینۃ الف لام اس پر داخل ہے تو یہ اسم ہوا۔ تجری یہ اس کے حمزہ، تا، یا، نون میں سے تا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ فعل ہے۔ علی حرف ہے، الماء پہلے گزر چکا ہے یہ اسم ہے۔ ینزل المطر من السماء، ینزل فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہوتی ہے۔ المطر الف لام اس پر داخل ہے، المطر بارش کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے۔
من پہلے گزر چکا ہے، یہ حرف ہے. السما الف لام اس کے بھی شروع میں ہے، یہ اسم ہے. سافر علی الی دہلی، سافرہ اس کا معنی ہوتا ہے سفر کیا، تو معنی سے ہی واضح ہے یہ فعل ہے. علی ایک آدمی کا نام ہے، تو یہ اسم ہوا. الا یہ حرف ہے. دہلی ایک شہر کا نام ہے، یہ اسم ہے. اگلے جملے آپ خود کریں، بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.